السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الہدا امام القبلتین سید الاولین والآخرین نبی و آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے جمعۃ المبارک کی ان مختصر بابرکت گھڑیوں میں دعا ہے اللہ حق بات سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات،
ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ ماہ محرم ہے، دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے۔ اور سفر کے مہینے میں جاہلیت کے دور سے بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہیں جن کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جاہلیت کے دور میں چونکہ محرم میں وہ لوگ جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے اور سفر میں آ کر کے پھر وہ جنگیں کرتے، لڑائیاں کرتے، تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس ہے۔ اس مہینے میں چونکہ جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے یہ مہینہ منحوس، نحوست سے بھرا ہوا۔ پھر اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ پھر اس مہینے میں کوئی بھی کام کرنا ہو اچھا اس مہینے میں نہ کرو، وہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو عرب معاشرے میں جاہلیت کے دور میں بھی یہ معروف تھیں اور آج بھی یہ باتیں معروف ہیں۔ حضرات، شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں بدشگونی کرنا، کہ فلاں وجہ سے میرا فلاں کام نہیں ہوا۔ مزمل آواز کم کر تھوڑی کر۔ فلاں وجہ سے میرا یہ کام رک گیا۔ اسے شریعت کی زبان میں بدشگونی کہا جاتا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اصل بات اور اصل حقیقت کیا ہے۔ سماعت فرمائیے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، نحوست، بدشگونی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے؟ کیا نحوست کو دین اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا نحوست ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ حضرات، آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ الہ العالمین نے فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اعلان کر دیجئے کائنات کے لوگوں، ہمیں ہرگز بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس مصیبت کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اس مصیبت کے علاوہ فرمایا کوئی مصیبت ہمیں چھو نہیں سکتی۔ اللہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا مومن بندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بات سمجھا دی۔ فرمایا اے عبداللہ یاد رکھو، یہ پوری کائنات جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور فرمایا اور تمہارے مقدر میں وہ فائدہ نہ ہو، تمہارے فرمایا قسمت میں وہ فائدہ نہ ہو، فرمایا پوری کائنات مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، اگر یہ پوری کائنات جمع ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، اگر یہ پوری کائنات جمع ہو جائے کہ تمہیں دکھ دے دیں، تکلیف دے دیں، تمہارے لیے نحوست کا سامان پیدا کریں، فرمایا عبداللہ اللہ کے حکم سے اللہ نے تمہارے مقدر میں مصیبت دکھ نہ لکھا ہو، یہ ساری کائنات مل کے بھی فرمایا تمہیں دکھ تکلیف نہیں دے سکتے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔ فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، یہ قسمتیں لکھنے والے اللہ نے قلم اٹھا لیے ہیں، اور فرمایا جن صحیفوں پہ اللہ نے تمہارے مقدر لکھے ہیں ان کی سیاہی بھی سوکھ چکی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے کوئی مصیبت آئے گی تو آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ ہوگا تو ہوگا۔ نہ پوری کائنات مل کے کسی کو مفاد دے سکتی ہے، نہ پوری کائنات مل کے کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ بات ہے عقیدے کی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ذکر فرمایا؟ اور لوگوں نہ دنوں میں نحوست ہے، نہ سفر میں نحوست ہے، نہ کسی کے آنے جانے میں نحوست ہے، نہ کسی کے بیٹھنے میں نحوست ہے، نہ کسی کے راستہ کاٹنے میں نحوست ہے۔ اللہ جی کس بات میں؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ فرمایا یاد رکھو، کوئی بھی دکھ آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آ جائے، فرمایا کہ وہ کسی کی وجہ سے نہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے نہیں آتی کہ سفر کا مہینہ ہے مصیبت آ گئی، یا فلاں مہینہ ہے فلاں ایام ہے تو یہ مصیبت آ گئی، نہیں۔ فرمایا کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ حضرات توجہ کیجئے گا، توجہ۔ آئیے ذرا قرآن کا تیسرا مقام سنیے۔ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا لوگوں، یہ خشکی میں، فرمایا پانی میں یہ جتنا فساد برپا ہے، فرمایا کسی مہینے کی وجہ سے نہیں، یہ انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں، انسانوں کے اپنے کردار ہیں، انسانوں کی اپنی نیکیاں، انسانوں کے اپنے گناہ ہیں۔ یہ جتنے فساد برپا ہیں زمین پر، فرمایا سمندروں میں، فرمایا انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اور پتہ چلا لوگوں، کسی مہینے میں نحوست نہیں ہوتی، کسی انسان میں نحوست
نحوست نہیں ہوتی، کسی شے میں نحوست نہیں ہوتی، کسی جانور میں نحوست نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، فرمایا اپنے اعمال، اپنے کردار انسان کے مصیبت لے کر کے آتے ہیں، اپنے گناہ انسان کے اللہ کی پکڑ میں انسان کو لے جاتے ہیں، اپنی زندگی کے کارنامے اس کی زندگی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال، اپنے کردار کو درست رکھیے، پریشانیوں سے بچ جائیے، اپنی جناب اپنے کردار کو درست رکھیے، ہر قسم کے وہم سے بچ جائیے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو عقیدے کی بات، فرمایا لا عدویٰ ولا طیارہ ولا ہامہ ولا سفرہ، فرمایا میرے صحابہ پہلی بات یہ ہے، فرمایا اللہ کی مشیت کے بغیر، رب کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری وبائی نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں پھیل سکتی۔ فرمایا کوئی بیماری رب کی مشیت کے بغیر کسی انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی، ولا طیارہ، اور فرمایا کوئی بدشگونی جائز نہیں۔ کیسی بدشگونی؟ اب گھر سے باہر نکلا ہے، آج میں گھر سے باہر نکلا ہوں، فلاں شخص کو دیکھ لیا، میرا کام نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسی بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں وہاں سے گزر گیا اب وہ میرے کام میں رکاوٹ بن جائے گا، یہ شرک ہے۔ فرمایا تیسری بات ولا ہامہ، فرمایا نہ الو منحوس ہے۔ اب یہاں ہمارے مشہور ہے کہ الو جو ہے نا، الو کا جو یہ پرندہ ہے یہ منحوس ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا والا سفرا، چوتھی بات نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان، فرمایا من تطیرا فقد اشرکا، جو بندہ بدگمانیاں رکھے، جو بندہ بدشگونیاں رکھے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میرا رزق تنگ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا، یہ فلاں چیز میں نے دیکھ لی ہے، میرے کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی نے شرک کیا ہے۔ کیوں شرک کیا ہے؟ اب کام کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کام نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، اور یہ کہتا ہے نہیں یہ بلی گزر گئی میرے آگے سے اب میرا کام نہیں ہو سکتا، اور رب کے اختیار رب کے پاس رہنے نہیں دیے، کہتا ہے نہیں کام یہ بھی بگاڑتے ہیں، کام اللہ کی طرف سے تو ہوگا یہ بھی بگاڑ دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھا۔ اچھا قرآن اٹھائیے، 3 مقامات ہیں قرآن کے جہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، 3 مقامات کہ لوگ جو بدشگونی کرتے تھے، وہ کرنے والے بدشگونی کرنے والے کون تھے؟ جو ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ تمہاری وجہ سے مصیبت آ گئی، وہ کون تھے؟ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے قرآن اٹھائیے، 9واں پارہ 2 پاؤ، اللہ رب العالمین نے قرآن کا منظر بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا، اور جواب دیکھیے، کہتے ہیں قالوا طیرنا بک وبمن معک، موسیٰ تمہاری وجہ سے اور جو تمہارے ساتھی اہل ایمان ہیں ان کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ کافر، خود کافر ہیں، اور وقت کے نبی کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ آئیے دوسرا مقام 19واں پارہ قوم سمود ہے، حضرت لوط کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ان کو بھی یہی الفاظ، قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے لوط تمہاری وجہ سے اور اہل ایمان کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اچھے تم نبی بن کے آئے ہو، ہمارے لیے پریشانیاں بن گئی۔ ادھر بستی انطاکیہ میں 3 نبی آئے، آ کر کے رب کا دین سنایا،
تو کہنے لگے ہیں حضرات توجہ کیجئے گا، کہنے لگے ہیں تم آ گئے ہو، تمہاری وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں، تم آ گئے ہو یہ دین کی بات لے کر کے، ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پر پریشانیاں نازل ہوں گی۔ حضرات گرامی یہ 3 مقامات قرآن کے سورہ یاسین کا دوسرا رکوع، یہ تیسرا مقام جہاں پہ یہ بدشگونی کرنے والے تینوں مقامات پہ کافر ہیں، اور بدشگونیوں نے وہ کہتے کن کو ہیں؟ اپنے نبیوں کو، تمہاری وجہ سے یہ کام ہو گیا، تمہاری وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے اندر نحوست پیدا ہو گئی۔ ایسی باتیں کرنے والے، ایسا عقیدہ رکھنے والے، رب کے قرآن نے 3 مقامات پہ یہ عقیدہ ذکر کیا، اور عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہیں۔ اور ربی رحمت نے فرمایا جو بندہ بدشگونی کرے، فرمایا اس نے شرک کیا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا حضرات گرامی، جب آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اٹھائیے، پیغمبر کائنات کے فرامین کو اٹھائیے، رحمت کائنات کی سیرت کو اٹھائیے، صحابہ کرام کے کردار کو اٹھائیے، تاریخ اسلامی اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے امتیں دکھائیں، فرمایا جب میں نے اپنی امت دیکھی، یہ بڑی طویل حدیث ہے، فرمایا جب میں نے اپنی امت دیکھی، فرمایا میں نے امت دیکھی زمین سے لے کے آسمان تک انسان ہی انسان ہے، فرمایا میری امت میں سے پہلی صف میں وہ لوگ ہوں گے جن میں سے اللہ نے 70,000 لوگوں کو، فرمایا اللہ نے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دینی ہے۔ اب صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی ان 70,000 میں کیا خصوصیت ہوگی، ان میں ایسی کیا صفت ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی بات لا یکتوون، وہ اپنے جسم کو داغیں گے نہیں، جس طرح علاج کے لیے کسی چیز کو گرم کر کے جسم کو داغا جاتا ہے، فرمایا جسم کو داغیں گے نہیں۔ اور فرمایا دوسری بات یہ دموں کے پیچھے، تعویذات کے پیچھے، یہ ٹونوں کے پیچھے اپنے آپ کو خوار نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون، فرمایا اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے، فرمایا یہی ان کی صفت ہوگی۔ یہ جادو، یہ ٹونے، یہ دم تعویذ اور یہ ایسی باتیں، ان پر یقین نہ کرنے والے، رب پر توکل کرنے والے، فرمایا 70,000 بندے اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ توکل ہوگی، یہ نہیں ہوگا میں گھر سے باہر نکلا، اب سیاہ رنگ کی بلی دیکھ لی ہے، وہ آگے سے گزر گئی ہے، میرا کام ختم ہو گیا، واپس آ گیا۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے کہ تمہارا کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور روکنے والی ایک بلی ہے؟ گھر سے باہر نکلا ہے، اب آگے کسی انسان کو دیکھ لیا، بس یار یہ منحوس آدمی، اس کو دیکھا ہے، اب میرا کام نہیں ہوگا۔ شرک ہے، اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابی آیا، سوال کیا اللہ کے نبی جی بہت سارے کام ایسے ہیں ہم جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے، فرمایا کون کون سے؟ اللہ کے نبی جی سب سے پہلی بات ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے، یہ کاہن جو لوگ اندازہ لگاتے ہیں، قسمت بتاتے ہیں، ہمارے لفظوں میں یہ نجومی اور جو عامل بیٹھے ہیں یہ تاریخ اور قسمت بتانے والے، اللہ کے نبی جی ہم وہاں جایا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانا چھوڑ دو، وہاں نہیں جانا۔ فرمایا اللہ کے نبی جی ہم ایک دوسرا کام کیا کرتے، ہم بدشگونی کیا کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے، اب تم آئے ہو تو یہ مسئلہ بن گیا ہے، اب میں نے باہر فلاں چیز دیکھی، میرا یہ کام رک گیا۔ یہ بدشگونیاں ایسا عقیدہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدشگونی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہے نا، ہر بندے
بندے کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے، کوئی وہم پیدا ہو جاتا ہے، اپنے کام کے سلسلے میں نکلا کوئی وہم پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کی بدشگونی کسی کام سے نہ روکے۔ فرمایا جب مومن بندہ اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پر توکل کر لے، اللہ وہ وہم بھی دور کر دیتا ہے۔ جب اللہ پہ سپرد کر کے، اللہ پہ توکل کر کے اپنے کام کو شروع کر دے، اللہ وہم بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہم آ گیا، اگر بدشگونی دماغ میں پیدا ہو گئی، انسان ہے، ذہن کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ اگر یہ خیال آ گیا کہ کام تو شروع کر لیا ہے، پتہ نہیں یہ میرے جو ملازم ہیں ان کی وجہ سے پتہ نہیں یہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں شخص میرے کام کو دیکھ گیا، پتہ نہیں نظر نہ لگا گیا ہو، فلاں شخص جو ہے وہ آیا اس نے دیکھا کیسے عجیب انداز میں، ایسے وہم پیدا ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک، مولا جو خیر تو دے گا تیرے علاوہ کوئی خیر نہیں دے سکتا، مولا تیری طرف سے کوئی دکھ آئے گا تیری طرف تیرے علاوہ کوئی دکھ نہیں دے سکتا، لیکن مولا میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں، میرا تیری ذات کے علاوہ کسی پر کوئی توکل نہیں، مولا میرا تیری ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں، مولا جو بلائی دے گا وہ بھی تو دے گا، مولا اگر کوئی کمزوری کوئی کمی نقصان آ جائے وہ بھی مولا تیری طرف سے ہوگا، لیکن میری ڈوریں مولا تجھ پر ہیں، مولا میرا توکل تجھ پر ہے۔ یہ دعا پڑھ لے اور اللہ رب العالمین کا قرآن اٹھائیے، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا توکل کی مثال سنیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر، فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لوگوں اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ اپنے بے شمار پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ اب کسی پرندے کی دکان تو نہیں کہ صبح جائے گا دکان کھولے گا شام تک کمائے گا شام کو لے آئے گا، کوئی کاروبار تو نہیں ہے، کوئی بزنس تو نہیں ہے، کوئی جناب اس کی پراپرٹی تو نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، فرمایا کہ جب وہ صبح نکلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ توکل پیدا کرو جس طرح پرندے اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں، یہ توکل اگر پیدا کر لو فرمایا اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ حضرات توجہ کیجئے گا، اپنے عقائد کو درست کیجئے، فرمایا کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں لگتی، فرمایا کوئی بدشگونی نہیں، فرمایا کوئی سفر منحوس نہیں، فرمایا کوئی الو منحوس نہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا اور بدعقیدگی کی انتہا دیکھیے، ہمارے عام زبانوں میں یہ بات چڑھی ہوئی ہے، کمرے میں بیٹھے ہیں کوئی آدمی آیا نا، اب لائٹ چلی گئی، دیکھا تم آ گئے اور لائٹ دفع ہو گئی، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ ہمارے عام زبانی الفاظ ہیں، یار اچھے بھلے تم پنکھا چل رہا تم آئے ہو سارا کام ہی خراب ہو گیا، یہ ہمارے عام روٹین کے الفاظ ہیں، اس نے خراب کیا کام تمہارا۔ یہ بات بڑی خطرناک بات ہے، عقیدے کے لحاظ سے اس بات کو یاد رکھیے، دنیا کے تمام اختیارات اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا میں تمام کرتا دھرتا اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، دنیا میں نفع نقصان کی مالک اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اب سفر کے مہینے میں پہلے 13 دن میاں بیوی کو الگ رکھا جائے، سفر کے مہینے میں چنے ابال کر کے جناب یہ بلائیں اترتی ہیں کہ کتنے لاکھ بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں جناب یہ چنے ابال کے تقسیم کیے جائیں، سفر کے مہینے میں یہ کام کیا جائے، سفر کے مہینے میں وہ کام
انتظام کیا جائے، بلائیں اترتی ہیں، بلاؤں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا ولا سفرا، فرمایا سفر منحوس نہیں ہے۔ اور یاد رکھو رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی زمانے کو برا بلا کہے، اللہ فرماتا ہے اس نے مجھے برا بلا کہا۔ یہ دن، یہ ایام، یہ مہینے، یہ زمانہ ہے، اور زمانے کا خالق تو اللہ ہے۔ اور اب جب یہ منحوس ہیں یا یہ برے ہیں یا ان کو برا سمجھا جاتا ہے یا ان کے بارے میں برے عقائد رکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں ذہن و خیالات میں لائی جاتی ہیں، سفر میں اگر منحوسیت نہیں ہے تو یاد رکھیں خیر بھی نہیں ہے، یہ ایام اللہ کی طرف سے ہیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے زمانے کو برا بلا کہنے والا وہ مجھے برا بلا کہتا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ اختیار تو میرے پاس ہے، خالق تو میں ہوں، نظام تو میں نے چلایا، خالق تو ایام کا میں ہوں، یہ دن میں نے بنائے، یہ راتیں میں نے بنائی، ان بنائی ہوئی چیزوں کو برا بلا کہنے والا فرمایا گویا وہ رب کا شکوہ کرتا ہے، رب کی ناشکری کرتا ہے۔ فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، اور اسی لیے فرمایا کہ سفر منحوس نہیں ہے۔ کیسی بدقسمتی ہے، اب سفر کو منحوس قرار دے دے۔ اچھا جی ان ایام میں جو مر گیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ جس طرح ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ رمضان میں جو مر جائے نا وہ پکا جنتی ہے، یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں جو فوت ہو گیا وہ جنتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن و حدیث میں۔ زندگی موت اللہ کی طرف سے ہے، وقت مقرر اللہ نے کیے ہیں۔ اور حضرات یہ رمضان میں جنت والی بات ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال بھی رمضان میں ہوتا۔ رمضان میں فوت ہونے والوں کو جنت دی جا رہی ہے، اچھا کسی اور مہینے میں فوت ہو گیا تو وہ اس کے بارے میں کوئی حکم اور ہے؟ یہ وہ جعلی عقائد جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ فرمایا نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، ہاں حالات برے ہیں اپنے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، حالات کمزور ہیں اپنے کردار کی وجہ سے ہے، رزق تنگ ہے اپنے کردار کی وجہ سے ہے۔ یہ دنوں کا قصور نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ آ گیا حالات تنگ ہو گئے، فلاں مہینہ آ گیا، یہ دن ہی ایسے ہو۔ کیسے دن ہیں بھائی، کیسے دن ہیں؟ کیا تم نے سفر کے علاوہ اپنی نمازیں پوری کی ہیں؟ کیا تم نے اس مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کیا تم نے اس مہینے کے علاوہ باقی ایام میں عبادت کی ہے؟ کیا تم نے اس مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں تم نے کتنا رب کو منایا ہے جو اس مہینے کا شکوہ کرتے ہو؟ عمل پورا سال اچھے نہیں ہے، بس مہینہ سفر کا منحوس ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا ولا سفرا، میرے صحابہ میری امت کے لوگوں یہ سفر منحوس نہیں ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت میں رہ گئیں۔ اسلام جاہلیت کے عقائد کو توڑتا ہے، اسلام جاہلیت کے عقائد کو پرموٹ نہیں کرتا، اور نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی عورت منحوس ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہے۔ کسی کی نحوست کسی پر نہیں پڑتی، اپنے اعمال اپنے کردار کی وجہ سے حالات اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کے فساد، فرمایا یہ مہینوں کی نحوست نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ تم پر مصیبتیں یہ زمانوں کی نحوست نہیں ہے، یہ مہینوں کی نحوست نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال و کردار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے عقائد کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کا پیار پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید خالص نصیب فرمائے۔ اللہ وہ دین نصیب فرما جو تجھے پسند آ جائے، اللہ وہ مسلک نصیب فرما جو تجھے پسند آ جائے، اللہ وہ نماز نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ وہ عقیدہ نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں منظور ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔